الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ پارہ نمبر 4۔ اس کے شروع میں بیان فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز خرچ کرو۔ پھر بیت اللہ، کعبہ، بیت الحرام کی خصوصیات اور فضیلت کو بیان فرمایا۔ اس زمین پر سب سے پہلی عبادت گاہ یہ کعبہ ہے۔ اس میں اہم نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم، وہ پتھر جس پہ آپ پاؤں رکھ کے کھڑے ہوتے، اور وہ پتھر آج کے دور میں لفٹ جسے سمجھے یوں اوپر جاتا، تو ابراہیم علیہ السلام پتھر اوپر رکھا تھے پھر نیچے آتے، تو مقام ابراہیم اس پتھر کا نام ہے۔ وہاں زمزم، وہ پانی جو حضرت ہاجرہ کے بیٹے حضرت اسماعیل کی وجہ سے نکلا تھا، معروف ہے، سب جانتے ہیں، شفا کا پانی ہے، اللہ بار بار پینے کی توفیق عطا فرمائے۔ حتیم کا ذکر ہے۔ کعبہ کا ایک حصہ وہ ہے جو چھتا ہوا ہے، ایک حصہ وہ ہے جو خالی ہے، اور تقریباً 4 فٹ یا دیوار ہے وہ جو بنائی کی ہے، اور اس کا ایک دروازہ آنے کا جانے کا بنا ہوا بھی ہے، اسے حتیم کعبہ کہتے ہیں۔ تو وہاں مقام ابراہیم ہے، زمزم ہے، حتیم کعبہ ہے، شاعر ہیں، امن کی جگہ ہے، صفا ہے، مروہ ہے، یہ سب چیزیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ہیں۔ پھر اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے حج کے فرض ہونے کا بیان فرمایا ہے کہ حج فرض ہے۔ وہ شخص، مرد یا عورت، جس کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ آئے اور جائے، اور زاد راہ بھی ہو، کرایہ بھی ہو، عورت ہو تو محرم بھی ہو، اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ فریضہ حج ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اس امت کی خصوصیت بیان کی ہے کہ اس امت کی خصوصیت کیا ہے۔ اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں، امر بالمعروف بھی کرتے ہیں، نہی عن المنکر بھی کرتے ہیں۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ جو جائز اسباب ہیں نیکی کی طرف لانے کی اختیار کریں، اور جو جائز اسباب ہیں گناہ سے بچنے کے، وہ اسباب اختیار کریں۔ پھر اس میں مسئلہ بیان فرمایا کہ منافقین اور کفار، ان سے دوستی نہ رکھو۔ منافقین اور کفار سے قلبی تعلق نہ رکھو، ان سے یارانہ نہ رکھو۔ ہاں، رکھاؤ ایک اور چیز ہے، وقتی ضرورت ایک اور چیز ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ پھر اس بارے میں غزوات کا ذکر فرمایا۔ ویسے تو غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ حمراء الاسد ہے، لیکن تفصیل سے غزوہ بدر اور غزوہ احد کا ذکر ہے۔ اسلام کی سب سے پہلی جنگ، اہم، بڑی، جس نے حق اور باطل کا فیصلہ کیا، وہ جنگ بدر ہے۔ پھر اس کے بعد جنگ احد ہے۔ تو ان غزوات کا تذکرہ فرمایا، اور ان غزوات کے ذکر کرنے کا بنیادی مقصد بھی یہ ہے کہ اسلام جہاد ہی سے غالب ہوتا ہے، اسلام جہاد سے غالب ہوتا ہے۔ تو غزوات کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ پھر اس کے آخر میں، یعنی سورہ آل عمران کے آخر میں، اہل ایمان کو حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا ورابطوا، کہ دیکھو تم صبر بھی کرو، ڈٹ جاؤ، سرحدوں پر پہرے دو، استقامت کے ساتھ کھڑے رہو، حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمت، قوت اور طاقت عطا فرمائے کہ دین اسلام کی حفاظت کے لیے ہمیں ہر وقت کھڑا رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورت کے آخر میں حکم دیا ایمان والوں، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اصبروا، صبر کرو، وصابروا، دشمن سے مقابلہ ہو تو ڈٹ جاؤ، ورابطوا، محاذوں پر پہرے دو، واتقوا اللہ، اور ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اسی میں تمہاری نجات اور کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں احکام شریعت اور عمل کی توفیق دے، شریعت کی حفاظت کے لیے پہرے دار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ النساء، نساء کہتے ہیں عورتوں کو۔ تو اس میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کے متعلقہ احکام بہت بیان فرمائے، تو سورت کا نام سورۃ النساء رکھ دیا گیا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرجال کے نام پر کوئی سورت نہیں نازل فرمائی، البتہ سورۃ النساء کے نام پہ سورت نازل فرمائی۔ کس قدر عظمت دی ہے عورت کو کہ ان کے نام پہ سورت نازل فرما دی ہے۔ اب اس پروپیگنڈے سے متاثر ہونا کہ اسلام عورت کو عظمت نہیں دیتا، اسلام عورت کے حقوق کا خیال نہیں کرتا، یہ بہت بری بات ہے۔
میں سمجھتا ہوں اسلام نے خواتین کی عصمت بیان کی ہے، حقوق بیان کیے ہیں، کوتاہی ہماری ہے کہ ہم اسلام پر عمل نہیں کر رہے، ورنہ اسلام نے سب کچھ دے دیا ہے۔ اس میں کئی ایک احکام بیان کیے ہیں۔ ایک مسئلہ بیان کیا تعدد ازواج کا، یعنی ایک سے زائد نکاح۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں، ایک سے زائد نکاح کرنا جائز ہے، ضروری نہیں ہے۔ اگر اس شخص کے پاس ہمت، طاقت ہو، اسباب ہوں، عدل کرتا ہو، تو ایک سے زائد شادیاں کرنے والا ایک شادی کرنے والے سے افضل ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن حقوق ادا نہ کرے تو مواخذہ بھی بہت سخت ہے۔ پر خلاصہ یہ ہے کہ ایک سے زائد کی اجازت دی گئی ہے۔ اپنے حالات اور ماحول کو دیکھ کر آپ ذرا خیال کریں، ایسا کہیں نہ ہو کہ آدمی دوسری شادی کرے تو پہلی کا جو معاملہ ہے وہ ذرا نامناسب ہو جائے، خاندانی نظام تباہ ہو جائے۔ ہر بندے میں اس کی سکت اور ہمت نہیں ہوتی۔ خیر، تعدد ازواج کا مسئلہ بیان فرمایا ہے، پھر میراث کا مسئلہ بیان فرمایا ہے، وراثت کے اصول بیان فرمائے ہیں، کس کو کتنا حصہ دینا اس کا ذکر فرمایا ہے، محرمات کو بیان کیا ہے، یعنی کس سے نکاح کرنا جائز ہے، کس سے ناجائز ہے، کس سے حرام ہے، اس کا ذکر فرمایا۔ یہ بات یہ نشین فرما لیں، نکاح کے حرام ہونے کے بنیادی طور پہ 3 اسباب ہیں۔ نمبر 1 نسب، یعنی خون کے جو رشتے ہیں۔ نمبر 2 رضاعت، جو دودھ پینے سے رشتے ہوتے ہیں۔ نمبر 3 مصاہرت، جو شادی کرنے سے رشتے ہوتے ہیں۔ جس طرح کسی عورت سے نکاح ہو گیا ہے، رخصتی ہو گئی ہے، تو اس کی والدہ سے نکاح نہیں ہو سکتا، تو یہ مصاہرت کی وجہ سے ہے۔ تو یہ بنیادی 3 قسم کے اسباب ہیں۔ باقی تفصیل سے بتا دیا ان محرمات کو، اور پھر حرمت متع کو بیان فرمایا ہے کہ جس طرح زنا حرام ہے اسی طرح متع حرام ہے، اور متع زنا ہی ہے، کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اللہ تعالی ہمیں حلال کو حرام سمجھنے کی اور حرام کو حرام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں حرام سے بچائے اور اللہ تعالی ہمیں حلال عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔